الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واموالکم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في جسد بني آدم لمضغة إذا فسد الجسد كله وإذا صلح الجسد كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و مکرم واجب الاحترام سامعین کرام، بھائی طلبہ بہت عزیز ہوتے ہیں اور اساتذہ ہی بہت محترم ہوتے ہیں۔ جو آدمی پڑھ رہا ہے وہ نیا ہے اور جو آدمی پڑھا رہا ہے وہ پرانا ہے، لیکن دونوں آدمی میدان میں ہیں، اس لیے جو ہے دونوں کا احترام واجب ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں ہم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، غور سے سنیں، انشاءاللہ ہمارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یاد کرو اس دن کو جس دن کی نہ تمہارے کام، یاد کرو اس دن کو لا ينفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا اور نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گا۔ قرآن کریم نے دو چیزوں کی نفی کی، ایک تو مال کی اور ایک اولاد کی۔ مال کی وجہ سے آدمی جو نہ کرنا ہے وہ کر گزرتا ہے، اس لیے قرآن نے بیدار کیا۔ اور دوسرا دھوکہ جو ہوتا ہے وہ اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آدمی اپنے اولاد کے لیے کس درجے اتر جاتا ہے، کہاں تک چلا جاتا ہے، بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے۔ تو قرآن نے کہا دیکھو دھوکہ انہی چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنۃ امتی المال، میری امت کا فتنہ جو ہے مال ہے۔ آپ غور کریں، مال سے دنیا کا جب ہر کام نہیں بن سکتا تو آخرت کا تو بالکل کوئی کام بننے والا نہیں۔ اب آپ سوچیں، اگر مال آپ کے پاس ہے، آپ کتاب تو خرید سکتے ہیں لیکن علم خرید سکتے ہیں نہیں۔ مال سے آدمی دوا خرید سکتا ہے، شفا نہیں خرید سکتا۔ مال سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہیں بنتی ہیں، کچھ چیزیں اگرچہ بن جاتی ہیں لیکن یاد رکھیے کہ آخرت میں بالکل کام آنے والا نہیں۔ اسی طریقے سے اولاد قرآن نے نفی کیا۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یاد کرو اس دن کو جس دن کی انسان اپنے بھائی سے بھاگے۔ جو بھائی تمہارے ساتھ رہتا تھا، کندھے سے کندھا ملا کر چلتا تھا، ایک خون کا تھا، آج اسی بھائی کو دیکھ کر آدمی راہ فرار اختیار کرے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور جس ماں نے تمہاری پرورش کی تھی اور کتنی مشقتوں کو برداشت کیا تھا، اور جس باپ نے تمہارے لیے اپنی زندگی کی اور اپنی جوانی کی بازی لگا دی تھی، آج انسان دیکھے گا اس کو قیامت میں بھاگے گا۔ یوم یفر المرء، قرآن کہہ رہا ہے، فرمان نقل ہے قدرت کا، ایک آن نہ بدلا جائے گا۔ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، میری بات بدلی نہیں جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے جب محشر قائم ہے، محشر میں انصاف، جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا لے کر، کیوں؟ کہیں کوئی نیکی مانگ لے۔ اور دیکھیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، وصاحبتہ وبنیہ، جس بیوی کو اتنا مانتے تھے، جس بیوی پر ناز تھا اور بیوی کو تمہارے اوپر ناز تھا، اور جس بیٹے پر تم کو ناز تھا، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو دیکھے گا آدمی بھاگے گا، اپنے بیٹے کو دیکھے گا بھاگے گا، کیوں؟ کوئی نیکی مانگ نہ لے۔ لوگ نفسی نفسی میں ہوں گے، افراتفری کا عالم ہوگا۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واموالکم، اللہ تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آپ غور کر لیں، کوئی کام آنے والا ہے نہیں،
اپنا عمل کام آئے گا۔ اس لیے آپ پڑھ لیجیے، اپنے علم کے مطابق عمل کیجیے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ دھل جاتا ہے، لیکن جب توبہ نہیں کرتا تو نقطہ لگتا چلا جاتا ہے، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے ان فی جسد بنی آدم، انسان کے بدن میں اللہ تعالیٰ نے لمضغۃ گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، اذا فسد الجسد کلہ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو ساری باڈی پر اثر پڑتا ہے۔ دیکھو آج کے نوجوانوں کو موبائل میں کان میں ایئر فون لگائے ہوئے موبائل والا اور جا رہے ہیں دل دوسری طرف ہے، اگرچہ جسم سے دوسری طرف جا رہے ہیں، پتہ نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ چونکہ دل خراب ہو چکا ہے، دوسری طرف چل چکا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کرا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، تو ان کے قلوب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکے ہیں، اب ان پر کچھ اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کچھ کام نہیں آئے گا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر آئے گا، جو گناہوں سے دور ہوگا، غیر اللہ کی محبت سے دور ہوگا، نیک اعمال سے آراستہ پیراستہ ہوگا، اس قلوب کی اللہ کی اہمیت ہے، اس دل کی اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہے۔ آپ ذرا اپنے دلوں کو دیکھتے ہیں، توجہ کریں دل کی طرف، کتنے زنگ لگ چکے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو قرآن کریم میں 950 برس تک تبلیغ کرتے رہے۔ قالا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں ان کو رات دن پکارتا رہا، بلاتا رہا اپنے رب کی طرف، دعوت ربی، قالا ربی انی دعوت قومی، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، جتنے میں بلاتا تھا اتنے ہی بھاگتے تھے۔ چنانچہ قرآن نے کہہ دیا انہم کانوا قوما عمین، پوری قوم اندھی ہے، کیا ان کے آنکھ نہیں تھی؟ لہم قلوب یعقلون بہا، کاش کہ ان کے دل ہوتے وہ سمجھتے، ولہم آذان یسمعون بہا، کاش کہ ان کے کان ہوتے کہ وہ سنتے، ولہم اعین یبصرون بہا، کاش کہ ان کے آنکھ ہوتی وہ دیکھتے، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ کے ہاں جو اندھا پن ہے وہ دل کا اندھا پن ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں فکر کیجئے اپنے دل کی بنانے کی، اپنے دلوں کو بنانے کی، اپنے دلوں کے بنانے کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کچھ نہیں، لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ ہمارے صورتوں ہمارے اعمال کو نہیں دیکھے۔ اور یاد رکھیے اگر آپ نہیں سدھرے اور اپنے دلوں کو صحیح نہیں کیا تو پھر آپ قوم عاد کا انتظار کیجئے، قوم عاد کو یاد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا میں اڑا دیا، پتہ نہ چلا کہاں چلے گئے۔ قوم نوح پر طوفان، قوم نوح پر بارش مسلط کی گئی اور وہ سیلاب میں آ گئے۔ قوم لوط کو یاد کیجئے، قوم ہود کو یاد کیجئے، قوم سمود کو یاد کیجئے، قوم فرعون کو یاد کیجئے، جن لوگوں نے اللہ کو نہ مانا آخر وہ دنیا میں ہے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں آپ حضرات سے خاص طور سے کہ ابھی تک جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں اور اپنے دلوں کو نیک اعمال سے مزین کریں اور اللہ کی رٹ اپنے دلوں میں لگائیں اور کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر، اللہ والے آپ کے اساتذہ ہیں، ابھی آپ کو اساتذہ کی ضرورت ہے، وقت ملے کوئی اللہ والا جو واقعتاً ہو اس کی خدمت میں جا کر راستہ طے کیجیے اور اللہ اٹھتے بیٹھتے اللہ میں مشغول رکھیے۔ انشاءاللہ دیکھیے یہ دنیا بھی چمکے گی چمکنے کی طرح اور آخرت بھی چمکے گی انشاءاللہ، کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ نہیں تو یاد رکھیے جب محشر قائم ہوگا تو افسوس کرنے سے پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ابھی وقت ہے
اللہ تعالیٰ کے حضور میں آ کر جو کچھ ہوا، اگر 100 بار توبہ شکستی جو باز آمدی ماجرا نہ، اگر 100 بار توبہ توڑ کر اللہ کے دروازے پر آئیں گے تب بھی انشاءاللہ اللہ معاف کر دے گا، جو باز آمدی ماجرا نہ۔ تو اس لیے آپ حضرات اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ مال بھی کارآمد ہوگا اور اولاد بھی کارآمد ہوگی۔ اپنے قلوب کو مزین کیجئے، راستہ کیجئے نیک اعمال سے، اور اگر اسی طریقے سے لاپرواہی ہوتی رہی اور دنیا کی تمام چیزوں کو آپ اپنے دلوں میں بساتے رہے، غیر اللہ کو، اور اللہ کی طرف توجہ ہٹتی رہی، پھر یہ دل اتنے سخت ہو جائیں گے، پھر کوئی وعظ اور تقریر آپ کو نفع نہیں دے گی۔ فقصد دل سخت ہو جائیں گے، فَيَّ كَالْحِجَارَةِ پتھر کے مانند، او اشد قسوہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ پتھر تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر سے تو پانی کی نہر نکل جاتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ کے خوف سے پتھر کہاں ہے۔ لیکن جب قلوب سخت ہو جائیں گے اور اندھے ہو جائیں گے پھر کچھ کام نہیں آئے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نیک اعمال سے راستہ پر راستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ دے اب فکر سارے، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے بنا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ عمل کیجیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ تعالیٰ کی مراد یہاں یہی ہے کہ اپنے عمل کو ٹھیک کریں، بس۔